السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سلطان احمد کی رحم دلی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں اور زرخیز میدانوں کے درمیان واقع ایک خوشحال سلطنت میں سلطان احمد نامی ایک عقلمند اور انصاف پسند مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت کا دائرہ اپنی اہم آہنگی، خوشحالی اور متحرک ثقافتی تبادلے کے لیے جانا اور مانا جاتا تھا۔ سلطان احمد قرآن و حدیث میں بیان کردہ انصاف اور رحم کے اصولوں پر گہرا پابند تھا۔ سلطان احمد کے دور حکومت میں منصفانہ طرز حکمرانی اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشش جاری رہتی تھی۔ سلطان احمد دولت اور طاقت کے باوجود ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اکثر عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کے مسائل سنتے تھے۔ ایک دن سلطنت پر شدید قحط آن پڑا، جس سے بڑے پیمانے پر مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار کی فصلیں مرجھا گئیں اور لوگوں کو بھوک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران احمد اپنے لوگوں کے حالت زار سے سخت پریشان تھا اور اس مشکل وقت سے نکلنے کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کونسل کا اجلاس بلایا۔ دانشور کونسلرز اور وزراء نے مختلف اقدامات تجویز کیے، لیکن سلطان احمد شدید گہرا حل مانگتا تھا۔ مکمل اطمینان نہ ہوا تو سلطان احمد نے لوگوں کی مشکلات کو قریب سے سمجھنے کا فیصلہ کیا اور ایک عام آدمی کے بیس میں اس نے دیہاتوں اور قصبوں کا دورہ کیا، اپنے لوگوں کے سخت حالات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ سلطان احمد بیس بدل کر جب ایک گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جس نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ سکینہ ایک خوبصورت، خوددار مگر غریب عورت تھی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے اپنی ایک روٹی، آدھے سے زیادہ روٹی سلطان احمد کو کھانے کے لیے دی۔ سلطان احمد کو سکینہ کی اس مہربانی نے بہت متاثر کیا۔ سلطان احمد نے دل سے سوچا کہ قیادت حکمرانی محض فرمان جاری کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ہمدردی، بے لوثی ہی اقتدار کو مجسم کرتے ہیں۔ محل میں واپس آ کر سلطان احمد نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں فوری ریلیف کو طویل مدتی حل کے ساتھ ملایا گیا۔ اس نے فوری مصائب کو دور کرنے کے لیے شاہی خزانے کا استعمال کرتے ہوئے خوراک اور پانی کے بڑے پیمانے پر تقسیم کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آبپاشی کا منصوبہ شروع کیا، اس بات کو ممکن بنایا جا سکے کہ مستقبل میں خشک سالی مملکت کو تباہ نہ کرے۔ سلطان احمد نے یتیموں اور بیواؤں سمیت انتہائی کمزوروں کے لیے امداد کا وسیع نیٹ ورک بھی قائم کیا۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ انہیں امداد اور تحفظ ملے، اس نے دولت مندوں کو فراخ دلی سے حصہ ڈالنے کی ترغیب دی۔ سلطان احمد نے اپنے خزانے کا ایک اہم حصہ عطیہ کر کے ایک الگ مثال قائم کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سلطنت بحال ہونے لگی، خشک سالی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی اور خوشحالی نمودار ہونے لگی۔ زمینیں آہستہ آہستہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہونے لگیں۔ لوگ اپنے بادشاہ کو عاجزی اور لگن سے متاثر ہو کر اکٹھے ہوئے، اپنی برادریوں کو نئے جوش و یکجہتی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا۔ بحران کے دوران سلطان احمد کی قیادت نے نہ صرف خوشحالی کو بحال کیا بلکہ حکمران اور اس کی رعایا کے درمیان تعلق کو بھی گہرا کیا۔ اس کی میراث ہمدردی، لچک اور حقیقی انصاف کی طاقت کا ثبوت بن گئی۔ سلطان احمد کے دور حکومت میں بادشاہی ترقی کی منازل طے کرتی رہی اور سلطان احمد کو نہ صرف ایک رحم دل حکمران تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ عادل اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان احمد کا دور ایک سنہرا دور تھا کہ آس پاس کے ممالک بھی سلطان احمد کی دل سے عزت اور تکریم کرتے تھے۔ لوگ سلطان احمد کو صرف ایک حکمران کے طور پر یاد نہیں کرتے تھے بلکہ ہمدردی اور سالمیت کے نشان کے طور پر بھی یاد کرتے تھے کہ جس کا دل ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ ختم شد۔ پیارے بچوں، پیارے دوستوں، مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں
ताकि रोजाना सबसे पहले आपको मेरी कहानी मिलती रहे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।